السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے 7 چیزوں کے بغیر آسمان و زمین میں کچھ پیدا نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کا مشیت و ارادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آسمان و زمین میں کوئی شے بغیر ان 7 خصلتوں کے ہو نہیں سکتی: مشیت، ارادہ، قدرت، قضاء، اذن، کتاب، اجل۔ جس کا گمان یہ ہو کہ ان میں سے کسی ایک کو توڑ دے گا تو اس نے کفر کیا۔ حدیث کی تشریح۔ حدیث مذکورہ کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کا کوئی فعل خواہ زمین میں ہو یا آسمان میں نہیں ہوتا مگر ان 7 صفتوں سے۔ اول، مشیت، یعنی ہر امر حادث کے متعلق تدبیر، ان میں بندوں کا فعل یا ترک فعل بھی داخل ہے۔ پس سب سے پہلے مشیت باری کا تعلق خلقت آب سے ہوا، یہ مادہ میں سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسرے، ارادہ، یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسری تدبیر ہے جو مادہ سے کسی چیز کو پیدا کرنے میں مشیت کی مددگار ہو، یعنی بندوں کے دل میں فعل یا ترک کی تحریک پیدا ہونا، یعنی پہلے کسی امر کی خواہش ہونا پھر اس فعل کا ارادہ۔ تیسرے، قدر، یعنی صدور فعل سے پہلے اندازہ کرنا کمی و زیادتی کا۔ چوتھے، قضاء، یعنی جس کا ارادہ کیا ہے اسے پورا کرنا۔ پانچویں، اذن، یعنی بندے کو افعال پر قدرت دینا۔ چھٹے اور ساتویں، کتاب و اجل، یعنی قرآن و قیامت، یعنی قرآنی احکام کے مطابق عمل اور عمل کی جزا و سزا قیامت۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں نہیں ہوئی مگر 7 چیزوں سے: قضاء و قدر و ارادہ و مشیت اور کتاب و اجل و اذن۔ جو اس کے خلاف سمجھنے والا ہے اس نے اللہ پر جھوٹ بولا، قول خدا کو رد کرنے والا بنا۔ حدیث کی تشریح۔ حقیقت یہ ہے کہ الہیات کے مسائل بہت دقیق ہیں، عوام کا کیا ذکر، خواص کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہے۔ مذکورہ بالا احادیث میں جو 7 باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے درمیان بہت باریک فرق ہے جس کو سمجھانے کے لیے بہت سے اوراق درکار ہیں۔ ہم نے چونکہ ترجمے کی ذمہ داری لی ہے نہ کہ شرح کی، لہٰذا جہاں جہاں زیادہ ضرورت توضیح ہوتی ہے وہاں مختصر وضاحت ضرور کر دیتے ہیں۔ اس مقام پر اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ فلاسفہ اور زنادقہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مادہ اپنے اجزاء خود فراہم کر کے چیزوں کو حیت ترکیبی دیتا چلا جاتا ہے، نہ اس کو کسی کے امر و ارادے کی ضرورت ہے نہ قضاء و قدر کی۔ لہٰذا ان احادیث میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ اس میں کسی صاحب قدرت فاعل کے ارادہ، حکم، اندازہ اور خواہش وغیرہ کو دخل ہے۔ مشیت و ارادہ کے متعلق احادیث۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، کوئی شے نہیں ہوئی مگر جب اللہ نے چاہا، ارادہ کیا، اندازہ کیا اور وجود میں لایا۔ راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا مشیت کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا، آغاز فعل یعنی تدبیر ہر حادث ہے، وقت احداث۔ میں نے کہا ارادہ کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا، وہ باقی رہنا ہے کسی چیز کے احداث فعل پر۔ میں نے کہا تقدیر کیا ہے؟ فرمایا، اندازہ کرنا کسی چیز کے طول و عرض وغیرہ کا۔ پھر میں نے پوچھا قضاء کے کیا معنی ہیں؟ وہ طے کرتا ہے کسی چیز کے پیدا کرنے کو۔ ابو بصیر کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ بندوں سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں کیا ان میں خدا کی مشیت، ارادہ اور قضاء و قدر کو دخل ہے، اور آیا وہ اس کو دوست بھی رکھتا ہے؟
فرمایا نہیں۔ راوی نے کہا جب وہ دوست ہی نہیں رکھتا تو پھر مشیت اور ارادہ کا تعلق کیوں ہے؟ فرمایا ہم پر ایسا ہی ظاہر ہوا ہے۔ قرآن میں بہت سی آیات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ افعال انسانی حتیٰ کہ معاصی سے بھی مشیت و ارادے کا تعلق ہے، جیسے آیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 253۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ قتال نہ کرتے، اور سورہ ہود میں فرماتا ہے ان کان اللہ یرید ان یغویکم، آیت نمبر 34۔ اگر اللہ گمراہ کرنا تم کو چاہے تو میری نصیحت تمہارے لیے مفید نہیں ہو سکتی، اور سورہ دہر اور تکویر میں فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آیت نمبر 30 اور 72۔ تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے، لیکن معاصی کو وہ دوست نہیں رکھتا، جیسا کہ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء، سورہ نساء آیت نمبر 148۔ خدا برائی کے اظہار کو دوست نہیں رکھتا، اور فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حکم دیا مگر چاہا نہیں، اور کہیں چاہا ہے اور حکم نہیں دیا، جیسے ابلیس کو سجدہ آدم کا حکم تو دیا اور چاہا یہ کہ وہ سجدہ نہ کرے، اگر وہ چاہتا کہ سجدہ کرے تو ضرور کرتا، اور آدم کو درخت ممنوع کھانے سے منع کیا اور چاہا کہ یہ آدم کھا لیں، اگر نہ چاہتا تو آدم ہرگز نہ کھاتے۔ اس حدیث کی توضیح: مشیت کا تعلق ہر اس چیز سے ہے جو واقع ہو، اور امر کا تعلق ہے طاقت سے، خواہ واقع ہو یا نہ ہو۔ بالفاظ دیگر خدا نے ابلیس کو سجدے کا حکم دیا، وہ بجا نہ لایا اور گناہ گار رہا، لیکن مشیت ایزدی میں گزر چکا تھا، وہ سجدہ نہ کرے گا۔ لیکن اگر وہ چاہتا کہ ابلیس سجدہ ضرور کرے تو ابلیس کی کیا طاقت تھی کہ وہ سجدہ نہ کرتا؟ اسی طرح آدم کو منع کیا ثمر درخت نہ کھانے سے، اور بے شمار مسالے کی بنا پر چاہا کہ کھا لیں، چنانچہ کھا لیا، اگر وہ چاہتا کہ نہ کھائیں تو آدم کھا نہ سکتے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے دو ارادے اور دو مشیتیں ہیں، ارادہ حتم اور ارادہ عزم۔ وہ ایک امر کو منع کرتا ہے، در حال یہ کہ اس کی مشیت ہوتی ہے، اور وہ حکم دیتا ہے، در حال یہ کہ مشیت نہیں ہوتی۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اس نے آدم و حوا کو درخت کا ثمر کھانے سے منع کیا، در حال یہ کہ اس کی مشیت تھی، اگر نہ ہوتی تو وہ نہ کھاتے، کیونکہ ان کی مشیت خدا پر غالب نہ آ سکتی تھی۔ اسی طرح ابراہیم کو ذبح اسماعیل کا حکم دیا گیا، لیکن ان کے ذبح کرنے میں مشیت نہ تھی، اگر مشیت ہوتی تو مشیت ابراہیم مشیت خدا پر غالب نہیں آ سکتی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا نے چاہا اور ارادہ کیا ہر چیز کے وقوع کا، لیکن بعض کو دوست نہ رکھا اور بعض سے راضی نہ ہوا۔ شاء کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شے نہیں ہوتی مگر اس کے علم و ارادے سے، اور وہ دوست نہیں رکھتا اس بات کو کہ کہا جائے کہ وہ تین میں تیسرا ہے، جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے حدیث قدسی میں کہا اے ابن آدم، میری مشیت سے تو اس قابل بنا کہ اپنے نفس کے لیے جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، میرے قوت دینے سے تو نے اپنے فرائض کو انجام دیا، اور میری نعمتوں کی وجہ سے تو میری نافرمانی پر قوی دل بنا۔ میں نے تجھے سننے والا اور دیکھنے والا اور قوت والا بنایا۔ جو اچھائیاں تجھ کو حاصل ہوئیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان، اور جو برائیاں تجھ سے متعلق ہوئیں ان کو اپنے نفس کی طرف سے سمجھ۔
تیری نیکیوں کا میں تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، تو اپنے گناہوں کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ میں جو کچھ کرتا ہوں مجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، البتہ بندوں سے سوال ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔